آپ نے کبھی وہ عربی چینل دیکھا تو الانباء کہتے ہیں خبریں، جب خبریں آتی ہیں تو وہ یہ لفظ کہتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی تو ہو جاتی ہے، الانباء بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی خبر کا ہے، خبریں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس نبع سے مراد عام خبر نہیں ہے، بڑی خبر ہے، اہم خبر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اہم خبر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اور وہ اہم خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور اس میں بھی ان کا بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار کہاں اٹھائے جائیں گے، ان میں سے کچھ کہتے ہیں یار ہو بھی سکتا ہے کہ ہم اٹھائے جائیں، مشکوک بات کر رہے ہیں۔ ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے، دوسرا دھڑا یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ ان کو بتائیے، سمجھائیے ان کو، عن قریب پتہ چل جائے گا۔ پھر اگر آپ کو ہماری بات پر اللہ فرما رہے ہیں یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھئے زمین کو بچھونا کس نے بنایا۔ اب یہ عقلی دلائل شروع ہو گئے۔ یاد رکھنا، ہر مرتبہ علمی جواب کام نہیں آتے۔ قرآن میں جگہ بجگہ ایسی آپ اس کو بصری دلیل سمجھ لیجئے، جیسے ہمارے ہاں ایک سمیع صحافت ہے اور ایک بصری صحافت ہے۔ بصری صحافت کا جو معیار ہے وہ خود جا کر آنکھوں سے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھالتے ہیں، جو صحیح معنوں میں صحافی ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔ سمیع جو ہے ان کے وہ جیسے رپورٹر یا انہوں نے سنا وہ خبر دے۔ یہاں قرآن میں سمیع نہیں ہے، بصری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا، تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے آخری پارے کی سورتوں میں بھی پڑھا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت، کہ تم دیکھتے نہیں کہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا۔ اب یہ عقلی دلیل ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا ہے میری ذات کے سوا جس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ اس طریقے سے کروڑوں میلوں میں، پھر اس کے اندر پانی، پھر اس کے اندر معدنیات، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا کیا ہے۔ کچھ چیزوں کا پتہ چلا تو بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں۔ پھر اوپر پہاڑ بھی بنا دیے، میخوں کی طرح گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ یہاں بھی یہ کہا کہ ان کو پتہ چل جائے گا، آپ پہاڑوں کو دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں، جوڑا جوڑا کس نے بنایا، ہم نے کیسے بنایا تمہیں۔ یہ یاد رہے کہ سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں جس میں بڑھوتری ہے، جس میں تخلیق کا عمل جاری ہے، جو آگے بڑھتے ہیں وہ مذکر و مؤنث کے بغیر نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ سورہ رحمان میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو جوڑے جوڑے سے بنایا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی چیز، یہاں تک کہ آپ درختوں کو لے لیں، پھلوں کو لے لیں، پہاڑوں کو لے لیں، ٹھیک ہے، پتوں کو لے لیں، جس چیز کو بھی آپ چاہے لے لیں، اس میں جوڑا جوڑا شرط ہے۔ قرآن کے اس حکم کے برعکس دنیا کی کسی سائنس نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ بغیر جوڑے کی کوئی چیز پیدا ہو جائے۔ جب وہ چیز اپنی حقیقت سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ کٹ ہی جاتی ہے، وہ مردہ میں شمار ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کو پہاڑ سے کاٹ دیجئے تو ان میں زندگی باقی نہیں رہے گی۔ جب تک پہاڑ کے ساتھ پہاڑ یعنی پتھر جڑے رہیں گے ان میں زندگی ہوتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، ان میں تذکیر و تانیث کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تمام چیز،
چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا پرندہ ہے، نباتات ہے، بالکل باریک سے باریک چیونٹی ہے، سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ سوچو، یہ سوچنے کا ہے کہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سوچئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ بیٹا، آپ احساس نہیں کر رہے ہماری کمائی پر، بھلا یہ پیسے ایسے آ جاتے ہیں؟ تو مقصد توجہ دلانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جوڑا جوڑا نہیں بنایا۔ اچھا آپ بتاؤ، کیا ہم نے آپ کے لیے راحت کے لیے نیند نہیں بنائی؟ کہ آدمی کام کاج سے تھک جاتا ہے تو اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور سکون کے لیے یہ ہے کہ شور شرابہ نہ ہو۔ اللہ کے قانون کے مطابق جو نظام عمل ہے، کام کرنے کے کام کاج کا سلسلہ ہے، وہ دن کا ہے، رات کو آرام کا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے رات کی سیاہی کو بھی بنایا ہے، کیونکہ آرام سیاہی میں، اندھیرے میں ملتا ہے، سکون میں ملتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آدمی کا دل بھی چاہے کہ میں زیادہ کام کروں، جاگتا رہوں، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے جب اس پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ جو یہ نیند ہے، رات کی جو نیند ہے، چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہو، اس سے جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ پورا دن سونے سے نہیں ملتی۔ اللہ بطور احسان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے نیند نہیں بنائی۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مزدور کو، کاشتکار کو، عام آدمی کو نیند جلدی آ جاتی ہے اور خوب آتی ہے، اور بعض بڑے لوگوں کو گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں نیند نہیں آتی، وہ بے سکون ہوتے ہیں۔ تو نیند آنے سے انسان میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات بھی ہم نے بنائی، نیند بھی بنائی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے تمہارے لیے روزگار کے طور پر، معاشی معاملات آپ اپنے حل کریں، کمائیں۔ ویسے انتہائی معذرت کے ساتھ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نکمے بیٹھے رہو، کام نہ کرو۔ چلیں یہ بات آ گئی ہے تو پہلا پارہ دیکھیے جی، آپ قرآن مجید ضرور سامنے رکھیے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی ابتدائی آیات بھائی میرے دیکھیے، یہ کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب متقین کی صفات، متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، عطا فرمایا، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 نشانیاں آ گئیں کہ اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقین سے مراد اللہ والے نیک لوگ، ایمان بالغیب لاتے ہیں اللہ رسول پر۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ والے جمع کرتے ہیں، یہی تو ساری بات ہے کہ ہمیں دین کے نام پر کہہ کر وہ جمع کرتے ہیں اللہ والے، جتنے سب نکمے زیادہ ہوتے ہیں اتنے اللہ والے زیادہ بنے پھرتے ہیں۔ اللہ والے اپنے رزق کی تلاش خود کرتے ہیں، رزق حلال جو کما کے کھاتا ہے وہ بھی اللہ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، رزق حلال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا تھا جس کا کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ کے اندرونی حصے سخت ہو گئے تھے، اور وہ چوم کر مزدور کے ہاتھ کو فرمایا القاسم حبیب اللہ۔ اور ذہن میں رہے ہمارے بزرگوں نے جن سے ہمارا تعلق ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے ہر عالم کو ہنر سکھایا تھا۔ اس وقت کوئی حکیم تھا، کوئی موچی تھا، کوئی جلد ساز تھا، کوئی درخان تھا، آج بھی سکھا رہے ہیں وہ۔ یہ تو پاکستان بننے کے بعد ایک سازش کے تحت مولوی حضرات کو نکمہ بنایا گیا ہے کہ ساری زندگی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہے۔ اور بہتر یہ اب بھی کہ جن کے پاس وقت ہے، جو کلی وقت قرآن و سنت پر دیتے ہیں، وہ تو دیتے ہی ہیں، ان کے لیے تو اسپیشل انعام ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔